کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے۔ عظیم ہے کنیز ہے، شہید ہے عظیم بے نظیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیو، آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16 یوم شہادت منا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گری خدا بخش میں جمع ہو کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی۔ 16 سال پہلے کچھ قوتیں نے سوچا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر لیں گے، وہ غریب کا آواز کو دبا دیں گے، وہ کسان کا، مزدور کا، طالب علموں کا، نوجوانوں کا آواز دبا دیں گے۔ مگر 16 سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمارے قائدین کو شہید تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کتنے بھٹو ماروں گے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور ہر سال یہاں گری خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان تمام قوتوں کو للکارتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی گری خدا بخش کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی اپنا شہداء سے وفا کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے میں آپ سب پہ فخر بھی کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں۔ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی
1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے. ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا. شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا. ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور اپنا انتقام جمہوریت کی صورت میں لی. یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیاں ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس دکھ جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں. وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو. اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے. اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے، ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو کم کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو وفاق کی جماعت ہے، جو سارے صوبوں کا نمائندگی کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے. ہم الیکشن کو الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے اور جیتیں گے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں،
جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں، ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں. آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے. تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے. اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو. پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا. ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں. یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں. مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانے سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے. ہم نے 16 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا. 16 سال پہلے جب میں 19 سال کا عمر کا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنو. تو میں آپ کے بات مانتے ہوئے یہ پارٹی کا عہدہ سنبھالا. ہر مشکل وقت میں ہم نے جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے. اگر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کر کے عمران کا سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا، تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا. مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت تو کیا، خارجہ سطح پہ کام کر کے دکھایا، مگر جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہو، جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا. نہ جمہوریت میں دلچسپی، نہ مہنگائی کا طوفان کو روکنے میں دلچسپی، نہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی. تو ہم نے پھر
اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی صحیح. اور جمہوریت, معیشت, دہشت گردی کے حوالے سے اپنی نظریہ کے مطابق, پیپلز پارٹی کے کارکن کے نظریہ کے مطابق, پیپلز پارٹی کے قیادت کے نظریہ کے مطابق عوام دوست حکومت ضرور بنائیں گے. ہم نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں بھاگے ہیں, اور آج جس مشکل میں پاکستان اور پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہیں, آج بھی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے. ایک سنجیدگی ہمارا سیاست میں, ایک سنجیدگی ہمارا جمہوریت میں, ایک سنجیدگی ہمارا ریاست میں, ہمارا نظام میں. اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہم آپس کا لڑائی کو چھوڑنا پڑے گا, اور جو جینیون مسائل ہے ان کے طرف تھوڑا غور کرنا پڑے گا. جو ہمارا مخالفین ہیں, جو پرانے سیاسی جماعتوں کے پرانے سیاستدان ہیں, وہ تو آج بھی اسی تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. اگر ایک الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے. مگر پاکستان کا عوام کا کیا دلچسپی ہے کہ اگر ایک جیل میں ہے یا دوسرا جیل میں ہے. پاکستان کا عوام اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام اس غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام اس بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کے ساتھ دیں گے جو ان کے ساتھ سنجیدہ ہے, جو مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, اور وہ جماعت آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں, ہم آپ کے ساتھ ہمارا سوچ, ہم اپنا جو سوچ ہے ان ایشوز پہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو تقریباً 10 ایسے کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. 10 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے پرائیورٹی ہوں گے, اور اگر ان میں سے ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کافی حد تک, چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہو, چاہے وہ غربت کا ایشو ہو, چاہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہو, ہم کافی حد تک ان تمام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا کہ ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں
ڈبل کیسے کر سکیں گے؟ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، وہ ان مشکل حالات میں جی سکے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گی. دوسرا کام جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا. میرے عوام، جہاں تک بجلی کی بات ہے تو بیزار ہو چکے ہیں. لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتا، اور جو بلز آتے ہیں وہ عوام پورا نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب ہمارا حکومت آئیں گے ہم ایسے 2 کام کریں گے جس سے یہ مشکل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. ایک، ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے تاکہ غریب ترین لوگوں کو سولر کے تھرو مفت بجلی دیا جائے. اور ساتھ ساتھ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی کے نام پہ پارکس کھولیں گے، چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ ونڈ ہو، جو بھی تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے، اور اس کے تھرو ہر ضلع کو کم قیمت پہ بجلی پہنچائیں گے. ہمیں وابتا کی ضرورت نہیں، ہمیں سیپکو کا ضرورت نہیں، ہمیں کے الیکٹرک کا ضرورت یا لیسکو کی ضرورت نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے آپ کو نہ صرف بجلی پہنچائیں گے مگر کم قیمت پہ وہ بجلی پہنچائیں گے. تیسرا، جو قائد عوام کا خواب تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھا کہ تعلیم سب کے لیے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے اور پورا تعلیم ملے. چوتھا، صحت سب کے لیے. اگر صحت کا ہم نے یہاں NICVD کھولے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہوتا ہے، خیرپور میں گمبٹ ہے جہاں بہت سے علاج مفت ہو جاتا ہے. اگر SIUT کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، NICH بنایا، پتہ نہیں کیا کیا JPFC میں بنائے، ہم انشاءاللہ تعالی اسی ماڈل کو آگے لیتے چلتے ہوئے جو ڈسٹرکٹس سندھ میں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے وہاں بھی ہم پہنچ پائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ صحت کا نظام، یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے. اگر قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو وہ صرف نعرہ نہیں تھا، اس نے وہ نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے اس پہ عمل درآمد بھی کی. قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم کے تھرو پاکستان کے عوام کو گھر دلوائے تھے. شہید محترم اور کچی آبادیوں کو بھی مقامی حقوق دلوایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم کے تھرو غریب عوام کو مکان دلوایا تھا. میں نے سیلاب متاثرین سے وعدہ کیا ہے کہ میں 20 لاکھ گھر یہاں سندھ میں بنا رہا ہوں اپنا زمین اپنا مکان پروگرام کے نام سے، جس سے ہم نہ صرف سیلاب متاثرین کو پکا گھر بنا رہے ہیں
मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक मैंने तो यहाँ लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी, तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हुकूक देंगे, और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। सदर जरदारी ने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा मुखालिफ इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे, और अब तमाम ना सिर्फ हमारा सियासी मुखालिफ मगर पूरा दुनिया मानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे, मगर जो तमाम सदर सरदारी ने इस प्रोग्राम के साथ वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम के जो सदर सरदारी ने इसके साथ मंसूबे सोचे थे, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम अपना किसान, अपना हारियों को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नजरिया ये हमेशा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जैसे सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं हारी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा, और इस कार्ड के तहत अब बड़े बड़े मिल मालकान के बजाय मेरे गरीब तरीन, चाहे वो हारी हो, वो छोटे जमींदार हो, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूरों से, मेहनत कशों से वादा करते हैं कि आपको कायदे अवाम ने सबसे पहले हुकूक दिए, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, उसके बाद सदर जरदारी ने, लेकिन अब हमने 2024 के मुताबिक अपने मजदूरों को वो हक दिलवाने हैं जो मॉडर्न डे का मजदूर का हक बनता है। और तरीका ये होगा कि हम तमाम मजदूरों को, या जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर करवाएंगे। और इसमें ना सिर्फ उन मजदूर जो सनअत में काम करते हैं, मगर जो ज़राए मजदूर होते हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को हम इंशाअल्लाह ताला उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनका सेहत के लिए सपोर्ट पहुंचाएंगे, उनके बच्चों के तालीम के लिए इंशाअल्लाह ताला उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। हमने साथ साथ अपने नौजवानों से वादा किया है कि अगर हम औरतों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम किसानों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम मजदूरों को माली मदद दिलवा सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे नौजवानों को, जो इस मुल्क के 70% आबादी है। मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे नौजवान बहनों से ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको मदद देंगे, हम यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। जो नौजवान रोजगार के तलाश में हैं और अभी तक उनको रोजगार किसी न किसी वजह से नहीं मिला है, तो हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे ताकि उनको मदद मिले वो रोजगार की तलाश में।
اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لاڑکانوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے، تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے، مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا، ان کے لیے وہاں مفت وائی فائی بھی ہوگا، سپورٹس فیسلٹیز ہوں گے، کلچر کی فیسلٹیز جو ثقافتی چیزیں ہیں وہاں بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، جو سکلز ہے جس کے نتیجے میں آپ کو روزگار مل سکتے ہیں، وہ سکلز بھی آپ وہاں ہی آپ کو سکھائیں گے۔ جو کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتے ہیں، جو نوجوانوں کو سکھاتا ہے، وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہو تو آپ کو کیسے اپنا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو جس سے آپ کا زیادہ چانسز مل سکتے ہیں کہ آپ کو روزگار دیا جائے۔ وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا ہم کھڑا کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے کے ان کو ہم ایک فیسلٹی پہنچائیں گے۔ اور آخر جو ہمارا وعدہ ہے، جو ہمارا کوشش ہوگا، جو ہمارا خواب ہوگا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بھوک کا مٹانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھوک مٹاؤ پروگرام تمام جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہیں، سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا، جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے، مہنگائی کا مقابلہ کر کے، جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، غربت کا بھی، بے روزگاری کا بھی۔ صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے، صرف اور صرف آپ کی محنت چاہیے، آپ کی جدوجہد چاہیے۔ آپ نے ماضی میں قائد عوام سید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی، اور دیکھو آپ نے کیا کیا کر کے دکھایا۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کیا، تو دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا۔ اب جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل سے نکلیں گے، جس مشکل میں آپ ہو، جس مشکل اس ملک اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو اس ملک کو بچائیں گے، اس ملک کے عوام کو بچائیں گے۔ الیکشن کا دن اب نظر آ رہا ہے۔ فیبری 8 الیکشن ہے، اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیاری پکڑو، دم دم مست قلندر ہوگا۔ آپ ایک مہینہ کے لیے، ایک مہینہ سے زیادہ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم وہ بھول جائیں گے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ فیبری 8 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالے اپنے آپس کے اختلافات بھولیں گے، ایک ہوں گے، ایک بن کے میرے طاقت بنیں گے، تاکہ میں جدوجہد کر کے آپ کے مسائل حل کر سکوں۔ اس الیکشن میں بلوچستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے
آپ کو صوبہ بنایا، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے صوبوں کو حق دلوایا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا ترقی بھی کر کے دکھائے گا۔ میرا پیغام پختونخوا کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا، آپ نے سلیکٹڈ راج کا بھی مقابلہ کیا، انشاءاللہ تعالی اب پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا کو سنبھالے گا۔ ہم نہ صرف ان دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کریں گے، مگر آپ کا ترقی کا بندوبست کریں گے، اور جب پختونخوا کا ترقی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی، جب پختونخوا میں امن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پورا ملک میں ترقی ہوگا۔ میرا سندھ کے عوام سے وعدہ ہے کہ آپ نے ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد بار بار ہمیں محبت دکھایا، بار بار اعتماد کا اظہار کیا، آپ نے ایک بار پھر ہمیں جتوانا ہے، ایک بار پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جماعت کو جتوانا ہے، اور مجھے میجورٹی چاہیے۔ آپ نے مجھے سینچری کراس کر کے ریزلٹس دلوانا ہے، سینچری کراس کر کے۔ میں کراچی کا خاص طور پہ، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پیدا ہوئے، میں آپ کراچی والوں کا شکر گزار ہوں، جس طریقے سے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا۔ آپ نے ہمارے تمام مخالفوں کو بار بار منہ توڑ جواب دیا۔ کراچی والوں نے ہر بائی الیکشن میں، چاہے عمران کا حکومت ہو، چاہے پی ڈی ایم کا حکومت ہو، مجھ میں پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، بائی الیکشنز بھی جتوائے، لوکل باڈی الیکشنز آئے، آپ نے تاریخ رقم کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کا میئر بنایا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اس دفعہ تیر پہ مور لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے تمام سیٹیں جتوائیں گے، تاکہ جب الیکشن کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ صوبائی حکومت بھی آپ کا، کے ایم سی بھی آپ کا، وفاق بھی آپ کا، اور جب وفاق، صوبہ اور کے ایم سی مل کے چلے گا تو آپ دیکھیں کہ ہم کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے۔ میں اپنے وسیب کا عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ، چاہے وہ قائد عوام ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا۔ آج بھی میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے ساتھ مانگوں گا، تاکہ ہم جنوبی پنجاب کا پاسماندگی کو دور کر سکے اور ان کا ترقی کا بندوبست کر سکے۔ اور میرا لاہور سے پیغام ہے، میرا اپنا لاہور کے لیے پیغام ہے، میرا پنجاب کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کے شہید کر کے مار کے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست سے آؤٹ رکھنے کی کوشش کی،
اور اب پورا دنیا دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگا تو کیا تماشا بنے گا۔ لاہور آپ کا ہے، لاہور میں آپ کا جماعت لاہور میں بنا تھا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے الیکشن جیتا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لاہور سے الیکشن جیتی۔ اس الیکشن سے میں نے اپنے ٹیم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے مشکل سیٹ ہے وہ مجھے دے، میں لاہور جا کے مقابلہ کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ لاہور کا جیالہ زندہ ہے۔ قائد عوام کا جیالہ آج بھی لاہور کے سڑکوں میں موجود ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے آج بھی اسی لاہور میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو گیپ، جو ایک فقدان، جو ایک فاصلہ ایک سازش کے تحت پیدا کیا گیا، میں وہ فاصلہ ختم کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی لاہور میں مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، جیتنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ دنیا کو دکھائیں گے کہ لاہور کو آپ نے اس سے پہلے آپشنز کیا دیے تھے۔ کیا لاہور کا قسمت میں ہی لکھا ہے کہ چوتھی بار اسی بندہ کو مسلط کرنا ہے؟ کیا لاہور کی قسمت یہ ہے کہ ایک کھلاڑی لاہور کے قسمت کے ساتھ کھیلتا رہے گا، یا لاہور کے مزدور، لاہور کے طالب علم، لاہور کے محنت کش، لاہور کے غریب عوام، لاہور کے سفید پوش طبقہ تیار ہے ایک ترقی پسند جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، ایک عوام دوست جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہے اور لاہور تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ہم لاہور سے مخالفوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب آخری میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ سے اجازت مانگنا ہے۔ 16 سال پہلے آپ نے مجھے پارٹی چیئرمین شپ کا ذمہ داری دی۔ 18 مہینوں کے لیے میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں، اور اب میں اپنے جیالوں سے اجازت مانگتا ہوں، اپنا پارٹی کارکنوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ اگلا پارٹی کی سی میں اپنا اگلا جو پارٹی کی ہمارا سی ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا وزیر اعظم کا نامینیشن کا میں موشن ڈالوں گا۔ اگر آپ کا اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیار ہیں، اور ہمیں ابھی اس آپ کی اجازت کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا، عوام کے ساتھ مانگنا پڑے گا، پارٹی کو جتوانا پڑے گا، مگر صرف اور صرف اگر آپ کا اجازت ہے تو کیا آپ اجازت دیتے ہو؟
آواز نہیں آ رہا ہے, اجازت دیتے ہو؟ اگر آپ میرے ساتھ ہو, اگر آپ میرے ساتھ ہو, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو.